ایک مولد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں قرآن کریم میں آتا ہے ایک مولد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ عورتوں کے ایام مخصوصہ کے دوران ان کے نزدیک بھی نہ جایا کرو، لیکن روایت بتاتی ہے کہ رسول دوران شدت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کا یہ امر خود قرآن کے بھی مخالف نہیں؟ ایک عام ذی شعور آدمی بھی نزدیک تک جانا گوارا نہیں کرتا، یہ کیسے نبی تھے؟ معاذ اللہ۔ آج کل بہت سے غیر مستند روایت اس موضوع پر بیان کر کے اسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد عورتوں کو تو وہ مقام و مرتبہ دلایا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہ تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تو آئندہ اس موضوع پر آپ کو کوئی ویڈیو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہودیوں کی بیویاں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا سب بند کر دیتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک الگ جگہ بنا رکھی تھی جہاں پر وہ اپنی حائضہ کو چھوڑاتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے یہودیوں کی اس حرکت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا یہ آپ سے عورتوں کے حیض کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں تو انہوں کو فرما دو کہ جب کسی عورت کو حیضہ ہوتا ہے تو ایسی عورت سے ہم بستری کرنے سے بالکل گریز کرو۔ جب یہودیوں کو اس بات بارے میں علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، سونا سب جائز ہے۔ تو یہودیوں نے کہا مسلمانوں کے نبی یہ سب ہمارے مخالفت میں کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے منہ سے یہ باتیں سن کر سید ابن حضیر اور عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا ہم اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کر لیا کریں جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں؟ ہم دونوں کی بات سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا۔ ہم دونوں گھبرا گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے۔ ہم ڈر کے مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ بطور ہدیہ ہمارے لیے بھیجا۔ ہم دونوں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا اور ہم سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ کیا حال تھا حائضہ عورت کا اسلام سے پہلے؟ اس بے قصور کو ایک فطری عمل، نجیس، پلید اور منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ ساتھ بٹھا کر کھلانا تو دور کی بات، گھر سے ہی بے گھر کر دیا جاتا تھا۔ ابو ام سلمہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی تھی کہ یکا مجھے حیض آ گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کھسک گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ اسی ایک چادر میں لیٹی رہی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 302۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو، تو میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 747۔ فاطمہ بنت منذر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو اسے مل ڈالے، پھر اسے پانی سے دھو لے اور اسی میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 318۔ صفیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 298۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 297۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم سب لوگ مدینہ سے صرف حج کا ارادہ کر کے نکلے، جب مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے
تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہذا جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی کرتی رہو، صرف کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 295۔ بخاری اور صحیح مسلم یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کیا کچھ حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبان سے اوپر کا کل۔ ابراہیم نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کو حیض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو چادر میں باندھنے کا حکم کرتے تھے۔ جب وہ بیوی چادر باندھ لیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے ساتھ سو جایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، حیض والی عورت سے الگ ہو کر سونا اور اس کے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے، البتہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کسی حصے سے کسی حائل پردے کے بغیر نفع اٹھانا بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔